बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 अप्रैल है, जबकि बुध का दिन है। नाज़रीन इकराम, कुछ ऐसी खबरें आज मौसूल हुई हैं जिन्हें ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर गरम देगचा उलट डाला है। शायद जो वहम थे वो दूर कर दिए गए हैं। 6 नकात हैं इमरान खान की मुलाकात के। कल उसकी अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। कुछ ऐसी बातें पता चली हैं शायद जिन्होंने कल से बहुत सारे लोगों को घुमा के रख दिया है। इस खबर का बाहर आना, इस मुलाकात की इन तफसीलात का बाहर आना ही नाज़रीन इकराम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया। बहुत ही क्रेडिबल सहाफी, मेरा इनसे इख्तलाफ भी रहता है, बहुत इख्तलाफ रहता है, लेकिन नुसरत जावेद साहब ने कल इमरान खान से होने वाली मुलाकात की असल कहानी सामने रख दी है। मैंने 6 नकात बनाए हैं, वो 6 नकात आपके सामने रखने हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी के अंदर कौन क्या कर रहा है, और जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं हर वीडियो में जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से इमरान खान को बेचा जा रहा है, किस तरह से इमरान खान को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई जा रही है, या ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी की जा रही है। नाज़रीन इकराम, आज ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये इमरान खान से होने वाली मुलाकात और उनकी अंदरूनी कहानी आपको जानकर सब चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। कुछ ये खबरें और कुछ आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपडेट्स, कुछ ये इतलात भी कि जैक बर्गमैन जो अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने अलग पीटीआई से या इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में कुछ इत्तलात हैं। और जावेद चौधरी साहब जो आजकल उन्होंने नया कटा खोल दिया है, कभी वो कहते हैं इमरान खान ने जादू सीख लिया, कभी वो कहते हैं जी शौकत खानम को 50 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। इससे भी कुछ तफसीलात नाज़रीन इकराम आपके सामने रखेंगे। कोशिश करूंगा कि ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। नाज़रीन इकराम, बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, बिफोर मैं आपको कल होने वाली गुफ्तगू और उसकी तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखूं, आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, नए भी हैं तो भी कर दें। जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने लोगों तक जो बात है वो खुलकर करने का, यानी कि उनको समझने का मौका मिलेगा। नाज़रीन इकराम, अ, कल से होने वाली कल की होने वाली मुलाकात बड़ी ही अजीबोगरीब थी। क्यों? इस मुलाकात में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी इंस्ट्रक्शन सामने आई थी जिनके ऊपर मैं हैरान था, और मैं ये कह रहा था यार ये कोई डंडी मारी जा रही है। आपको अंदाजा है, मैं कल से कह रहा हूं कोई डंडी मारी जा रही है। जैसे कि ये जो मिनरल्स बिल है, ये मुतनाज़ गुफ्तगू इसके ऊपर ना करो। सलमान अकरम राजा को कह दिया गया कि भाई ये जो तुम कर रहे हो, यानी ये जो लिस्ट के बगैर मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ तुमने कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करनी। तो मैं कह रहा था दाल में कुछ काला है। वो दाल में काला क्या है वो सुने। नुसरत जावेद साहब ने इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी बताई, और वो क्या कह रहे हैं, वो 2-3 चीजें सामने रख रहे हैं। सबसे पहली तो उन्होंने वो बात रखी कि जो इन्होंने बाहर आकर बताई नहीं, उसके ऊपर कौम को समझाया ही नहीं। शायद कौम के का खून को, मेरे ख्याल से 1.25 किलो खून बढ़ा देती ये बात, लेकिन उन्होंने नहीं की। सबसे पहले इमरान खान साहब ने ये कहा, ताकतवर जिनको ये लगता है, अभी मैं पहला पॉइंट रख रहा हूं, जो बातें छुपाई गई, जो लीडरशिप ने बातें छुपा ली, वो क्या है। इमरान खान ने ये कहा कि जिनको ये लगता है, एस्टैब्लिशमेंट को या ताकतवरों को अगर ये लगता है कि लोग अब मेरे कहने पर नहीं निकलेंगे, तो मैं इनका वहम बहुत जल्द दूर करने वाला हूं। यानी इमरान खान ने एक नई लॉन्ग मार्च कॉल या एक बहुत बड़े एहतजाज या फाइनल कॉल जैसे एक एहतजाज का ऐलान कर दिया है। जो क़यादत मिलकर आई, उन्होंने आपको ये नहीं बताया, लेकिन नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने एक बहुत बड़े एहतजाज का और फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है। और इमरान खान कह रहे हैं कि जल्द मैं अपने लोगों को कहने वाला हूं, वो बाहर निकलेंगे और इनके ये सारे वहम दूर कर देंगे। दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से लीडरशिप इस बात को बताती तो लोगों के अंदर एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नया जज्बा बढ़ जाता, एक नई उमंग आ जाती कि भाई हम भी कायम है, हमारा लीडर भी कायम है। लेकिन जो जो क्यादत मिली, जो जिन लोगों ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने इस बात पर भिनक भी नहीं लगने दी। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन इकराम, ये भी पता चला है, अब आप सुनिए और हैरान हो जाएंगे कि ये भी पता चला है कि कल मिलने वाली क़यादत जो जो अंदर गया, उन्होंने इमरान खान को ये बताया ही नहीं।
انہوں نے عمران خان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ علیمہ خان کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے، انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ علیمہ بی بی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پچھلی بار علیمہ بی بی کو گرفتار کر کے نیلا دلہ کے قریب چھوڑ دیا گیا تھا۔ یعنی کہ عمران خان کو اس بارے میں بالکل جو ہے نا وہ ان کے علم میں نہیں لائی گئی بات، ان کو یعنی لا علم رکھا کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیونکہ آلریڈی الیکٹرانک میڈیا پر تو یہ خبریں آنے سے رہی اور اخبار میں تو یہ اس طرح سے چھپنے سے رہی کہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے۔ ایک سورس تھا عمران خان کا، انفارمیشن تھا کہ پارٹی لیڈرز ان کو یہ بتاتے کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ کم از کم کیا ہو رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمران خان کو ان کی بہنوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے وہ میں مقصد آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں نہیں بتایا۔ آپ کے سر میں سوال آئے گا، یار یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ یہ تو بتایا جا سکتا ہے عمران خان کو، کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں بتایا جا رہا تو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیوں نہیں بتایا جا رہا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس وجہ سے نہیں بتایا جا رہا۔ سنیے ذرا۔ تو ناظرین کرام، اس کے اندر یہ بھی کہانی سن لیجئے، جو اپنا کیوں نہیں بتایا گیا، سنیں ذرا۔ وہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ کل جتنے بھی لوگ گئے، جتنی بھی قیادت گئی، ان کا ایک مقصد تھا، سوائے سلمان صفدر کو چھوڑ کے۔ سلمان صفدر صاحب پیورلی کیسز پہ بات کرتے ہیں، وہ سیاسی معاملات پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب عمران خان سے ملتے ہیں، اپنے کیسز ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اور وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو عمران خان صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ ہے نا، یہ بڑا کام خراب کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے خلاف کل کان بھرے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت سلمان اکرم راجہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت سلمان اکرم راجہ وہ بات کر رہا ہے جو عوامی بات ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف بہت ساری جگہوں سے کمپین بھی چل رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے خلاف کان بھرے گئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ کو پارٹی سے نکلوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان سے سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی لے لیا جائے۔ اور کیا کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیے سلمان اکرم راجہ رنگ برنگی ایویں جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ لوگ ملیں گے، یہ نہیں ملیں گے، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی وجہ سے پھوٹ پڑ رہی ہے پارٹی کے اندر، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ الگ تھلگ ہو رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو عمران خان کے اتنے کان بھرے گئے کہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا یار اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تو زیادتی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ بھائی سلمان اکرم راجہ کو ملنے نہیں دیا جاتا، یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور من پسند کے لوگ پک اینڈ چوز کر کے آپ تک لے کے آئے جاتے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ بلکہ اس کے اوپر بشرا بی بی بولی، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کیا معیار ہے ملاقات کا، آپ کی ملاقات کیسے ہو جاتی ہے اور ان کی ملاقات کیسے نہیں ہو پاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سب لوگ کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا کہ میری بھابھی تک کو تو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اندر آئی ہوئی جیل میں بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کے لیے عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو ناظرین کرام، یعنی عمران خان کے مکمل قانون، اب اگر کوئی اگلے دنوں میں یعنی آپ کو جیل سے کوئی حکم نظر آتا ہے عمران خان صاحب کا یا کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس وہ حکم، وہ معاملہ، وہ چیز، وہ کیوں اور کس طرح سے آئی اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، عمران خان کے کان کس طرح سے بھرے گئے تھے۔ اچھا جناب، کیونکہ ان کو تو اس طرح مکمل معلومات جب دی نہیں جائیں گی تو اس طرح سے بتایا جائے گا تو کسی شخص کو بھی لگے گا یار یہ بندہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ میری پارٹی کے خلاف کیا بات کر رہا ہے۔ اچھا جناب، پھر ناظرین کرام ایک اور بات ہوئی، اور وہ بات گنڈا پور صاحب کے بارے میں ہوئی۔ گنڈا پور صاحب کو کہا گیا، گنڈا پور صاحب کے بارے میں ان لوگوں نے یہ معاملہ رکھنے کی کوشش کی عمران خان کے سامنے، وہ بڑے معصوم ہیں، وہ سچے دل سے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ من میلا نہ کیجیے۔ حالانکہ یہ اطلاعات ملی تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے باہر آنے دو، میں گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ سے نہیں صرف ہٹاؤں گا، پارٹی سے نکال دوں گا۔ یہ صدیق جان کی خبر تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اب ناظرین کرام یہ لوگ کمپین کر رہے ہیں کہ نہیں وہ گنڈا پور صاحب آپ کے لیے، اور پھر بل کے اوپر بھی عمران خان کو سامنے وضاحتیں رکھی گئی اور ساری کہانی سمجھائی گئی، اور یہ کہا گیا اور وہ کہا گیا، اور عمران خان کو لیتا لوپی کی گئی کہ جناب یہ دیکھیں اس طرح سے نہ کیجیے اور یہ کیجیے اور وہ کیجیے، اور اسی طرح سے وہ پھر فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ایسے ہوئی کہ ان کو بتایا کہ خان صاحب کو فیصل چودھری صاحب انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آنے دو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ فیصل چودھری کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے کہ جس لسٹ کو پارٹی نے تیار کیا، کہ پک اینڈ چوز نہ ہو۔ فیصل چودھری صاحب یہ اچانک پہنچ گئے علیمہ خان سے یکجہتی کے لیے جب عین ملاقات ہو رہی تھی، اور عین اسی ٹائم ہی جو اپنا بیرسٹر گوہر صاحب ہے انہیں پتہ چل گیا فیصل چودھری صاحب آیا ہے، اور عین اس مومنٹ پہ ہی انہوں نے بتا بھی دیا خان صاحب کو بھائی وہ فیصل چودھری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب بھی آپ کو بتایا کہ میں ان کی خیر بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ اور ان کا کیسا 36 کا آنکڑا ہے یہ آپ کو اندازہ ہی ہے، تو انہوں نے بھی آ کے رہی صحیح کسر جو ہے وہ پوری کی۔ پھر ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے
سے مولانا فضل الرحمان کے معاملے پر بھی بات کی گئی ہے، یہ بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ملانے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں آنا چاہتے ہیں، اگر وہ بہت بالکل سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کے زیادہ ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ 5 یا 6 نکات تھے اس ملاقات کے، جنہیں مجھے لگتا ہے کہ میں حیران ہو گیا سن کے کہ یار، یا جو ہم اس سے ملتی جلتی اطلاع پہنچ رہی تھی، لیکن میں کہہ رہا تھا یار ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب چونکہ یہ ایک اتھینٹک سورس سے پتہ چل گیا اور اتھینٹک بندے نے آ کے بتا دی کہانی، تو ناظرین کرام اب جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اے پئی دے ساریاں ملاقاتاں، اے پئی دے پوری سیاست، اے پئی دے پوری ڈرامے بازی، اور اس پارٹی نے انہوں نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، ایک اور اہم ترین خبر، وہ امریکی وفد آیا ہوا تھا اور اس میں میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور اس کے اندر کچھ پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر ڈرامے بازی کرنے کو کہا گیا کہ نہیں انہوں نے تو ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس بارے میں پتہ چلا ہے جی، جیک برگمین نے الگ سے کچھ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، تو حکومت کی جانب سے وہ داؤ پیچ لگائے گئے ہیں، وہ ڈرامے بازیاں کی گئی ہیں کہ جس سے یہ تاثر گیا ہے، یہ حبیب اکرم صاحب کی خبر ہے، یہ تاثر گیا ہے کہ بھائی اسی تے بڑے ویک ہاں، یعنی کہ ہم تو بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگلے خوش ہو کے گئے ہیں کہ بھائی یہاں پر بہت ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ پوری ایک کہانی ہے، یعنی کہ جس طرح سے روکا گیا ہے۔ یہ بھی ناظرین کرام اطلاعات ملی ہے، یہ بھی کہانی پتہ چلی ہے کہ پوری گیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اچھا پھر ناظرین کرام، اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ سے بھی خبر ہے، سپریم کورٹ سے کچھ خبریں ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ ضمانت کے کیسز، ضمانتیں منسوخ کروانے کے لیے جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے اوپر اپنا شیخ رشید کا کیس، سنم جاوید کا کیس، اور یہ ساری کیسز، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، جس سے یا آفریدی صاحب کی خبر تو یقین کیجیے دینے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ بڑے ہی ایک ان کی کیا ہی خبر دینی، وہ بالکل ایک کھوکھلے سے چیف جسٹس ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جناب آپ حکم نامہ جاری کر دیں، میرے کلائنٹ کے اوپر 300 کیسز ہیں، آپ کے حکم نامے سے مجھے ملنے دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، میں حکم نامہ نہیں جاری کریں گے، آپ ویسے پہلے ملاقات کرنے کی اجازت کریں، کوشش کریں۔ تو یہ ناظرین کرام آج ہوا ہے، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کے کان کے پردے کھلے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔